बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान का दिल है लाहौर और लाहौर का दिल है अनारकली बाज़ार। एक वाक़या होता है, एक धमाका होता है आज दोपहर के, जिसमें मासूम जानें भी ज़ाया होती हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँच जाते हैं। आखिर ये वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात थे, वाक़े के बाद किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ जिसमें पुलिस एहलकारों की शहादत हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उस वाक़े के बाद फरमाया कि ये दहशत गर्दी का वाक़या लगता है। एक जानिब के जहाँ तालिबान से मुज़ाकरात भी हो रहे हों, जहाँ पर दीगर सारे मामलात भी हों, थ्रेट अलर्ट भी जारी किया जा चुका हो, उसके बाद सिक्योरिटी के कितने इंतजाम किए गए उसका भी जायज़ा लेंगे, और आखिर पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस तरीके के धमाकों से किस तरीके से बच सकता है, कुछ बात उसके ऊपर भी करेंगे। एक शॉट है हमारे पास, एक छोटा सा साउंड क्लिप है शेख रशीद साहब का, वो सुनते हैं। उसके बाद मेहमानों की तरफ आएंगे, जाए वकुआ पे भी जाएंगे, हॉस्पिटल भी चलेंगे, और कराची में हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर अगर ये वाक़या तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से हुआ या कुछ लोग और भी क्लेम कर रहे हैं, तो कराची के अंदर जो है वो उसकी क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर कि जब शहीद होने वाला एक छोटा सा बच्चा, 9 साल का एक मासूम बच्चा, उसका ताल्लुक भी कराची से है। नसीम आदिल ने उसके घर वालों से भी बात करने की कोशिश की है, वो क्या बात थी, लेकिन पहले वज़ीर दाखिला का ज़रा वो साउंड बाइट सुनते हैं। गर्दी का तो खतरा था। 3 दिन पहले इन्होंने इस्लामाबाद में किया और एक पुलिस वाले को शहीद किया और 2 इनके लोग मारे गए, और ये कोयटा, पेशावर और लाहौर, इस्लामाबाद के थ्रेट्स थी और तमाम अदारे अलर्ट थे, लेकिन इसके बावजूद ये कामयाब हो गए। ये गुंजानाबाद इलाके में हादसा हुआ है। हमारी हमदर्दियां शुहदा के साथ हैं और हमें ये तमाम सूरत हाल पे कौम को नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की एक लहर आ सकती है और जिसका हमने सारी कौम ने मिलकर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह ताला अभी तो इसकी तफ्तीश जारी है, 3-4 घंटे हुए और ये एक वजनी बम था और इन्होंने गुंजानाबाद इलाके में इसका इंतखाब किया है, और इसकी जो भी तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो कौम को उसमें एतमाद मिलेंगे इंशाअल्लाह। सीज फायर तो नहीं है टीटीपी के साथ, और के साथ जो पहले सीज फायर थी वो खत्म हो चुकी है, और अब इसमें ये किसने किया अभी मैं ये कुछ नहीं कह सकता जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। ये तकरीबन 2-1 बजे का वाक़या है, लेकिन इसमें काम हो रहा है और जब तहकीक मुकम्मल हुई तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट जारी करेंगे। दहशत गर्दी के तो खतरात हैं। अब जो हमारे पड़ोस में हालात बन रहे हैं वो दहशत गर्दी के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। जी, दहशत गर्दी के खतरात मौजूद थे, थ्रेट अलर्ट मौजूद था, एक वज़नी बम धमाका था। शेख रशीद साहब ने इन तमाम बातों के साथ बड़ी आसानी से कह दिया कि कौम को संजीदा रहना होगा, कौम को होशियार रहना होगा। कौम तो ज़ाहिर है कि होशियार है ही, लेकिन शेख रशीद साहब और उनकी इंतज़ामिया क्या मामलात करती रही, किस तरीके से, क्या लाहौर में थ्रेट होने के बावजूद यहाँ की सिक्योरिटी का कोई अलर्ट था, इसका भी जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं अयाज शुजा साहब। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे ज़रूर पूछेंगे। साथ साथ हमें मियाँ नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं हॉस्पिटल से, उन्होंने ज्वाइन करना है, और इसके साथ साथ शाहिद रिजवी साहब हमारे नुमाइंदे हैं नियो न्यूज़ के, वो जाए वकुआ के ऊपर मौजूद हैं। शाहिद साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं, फिर मैं अयाज शुजा साहब की तरफ भी आ जाऊँगा और ज़ख्मियों के बारे में भी ज़रूर जानेंगे। शाहिद साहब, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा किस वक्त वाक़या हुआ। वैसे तो इसकी बाज़गश्त सुबह से हम सुन ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आप जो मौजूद हैं, आपने जब आप उस जगह पर पहुँचे कितने बजे पहुँचे, और आंखों देखा हाल उस वक्त क्या था जब आप वहाँ पर पहुँचे, कितनी देर बाद पहुँचे धमाके के? जी बिल्कुल फवाद, ये आज तकरीबन 1:46 पर जो है लाहौर का एक बड़ा गुंजान और मारूफ बाज़ार है अनारकली। अगर ये लाहौरी साइड से अगर अनारकली बाज़ार की तरफ अंदर एंटर हो तो ये शुरू के अंदर ही एक जो प्लाजा है वहाँ उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक निजी बैंक है, उसके नीचे दुकानें हैं, पानों की दुकानें हैं जहाँ पान मटीरियल का सामान है, और उसके साथ ही एक पान गली जो बड़ी मशहूर है। यहाँ पूरे पंजाब से जो है लोग आते हैं, लाहौर से भी यहाँ आते हैं ख़रीदारी के लिए कुछ ये पान वगैरह का सामान लेने। यहाँ मामूल के मुताबिक जो है लोगों का रश था, दुकानें हैं, चूँकि यहाँ गारमेंट्स की शॉप है, बच्चों की, बड़ों की, और उसके अलावा जो जूतियों की दुकानें हैं, घड़ियों की भी शॉप्स हैं, और इस बाज़ार में जो है ठेले भी लगे हुए हैं जहाँ रेडियो के ऊपर जो लोग हैं उन्होंने कपड़े रखे हुए हैं, जूते भी रखे हुए हैं, कुछ पुराने कपड़े जिनको लंडा कहा जाता है वो भी रख के यहाँ खरीदो फरोख्त किया जा रहा होता है। यहाँ बाज़ार में रश है, लोग काफ़ी इस बाज़ार में आम तरफ जो है बिला तातुल जो लोगों की रहती हैं, जिसमें फैमिलीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और जो जहाँ ये धमाका हुआ उसके सामने जो है एक पॉइंट है
اور جو کارنر کہلاتا ہے انارکلی جہاں سے بازار یہ شروع ہوتا ہے وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے کھانے پینے کے ٹھیلے بھی لگائے ہوئے ہیں، کسی نے وہاں یہ جو ہے مکئی وغیرہ کی ریڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو زمین پر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے سٹال لگائے ہوئے تھے، اخبار کا سٹال بھی تھا، اسی طرح چائے کی ایک دکان بھی تھی، اور جو یہ لوگ ہیں کھانے پینے کی دکانوں والے انہوں نے سلنڈر بھی رکھا ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر جب یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت جو تھے یہاں یعنی مشاہدین یا لوگ تھے افراتفری میں تھے، چونکہ دھماکے کے بعد ایک خوف و خراش کی فضا پھیل گئی، یہاں پر جو ہے لوگ یہی سمجھے کہ شاید سلنڈر دھماکہ ہوا۔ کافی دیر تک اس بات کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ یہ ایک دھماکہ ٹائم ڈیوائس یا کوئی کسی نے یہاں جو ہے کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا ہے اس کو ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے کوئی جو ہے پولیس افسر بھی اس بات پہ راضی نہیں تھا، اس بات پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک دھماکہ ہے، چھوٹی نیویج کا دھماکہ ہے۔ شروع میں 3 زخمیوں کی اطلاع آئی، اس کے بعد جو ہے یہ تعداد بڑھتی گئی۔ جیسے ہی ہم 15 سے 20 منٹ کے دوران اس جائے وقوع پر پہنچے وہاں اسی طرح جو حالات تھے، خون بکھرا ہوا تھا، جو دکانیں تھیں، جو 3 سے 4 یہاں دکانیں تھیں جن کے باہر یہ موٹر سائیکل کے پاس دھماکہ ہوا ہے۔ ابھی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے موٹر سائیکل کے اندر شاید اس میں دھماکہ خیز مواد فٹ کیا گیا تھا، اس کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے جو ہے اڑایا گیا، یا جو موٹر بائک پہ کوئی جو مبینہ دہشت گرد یہاں آیا تھا وہ اب اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھا، اس نے یہاں بیگ موٹر سائیکل کے ساتھ رکھا اور وہ خود پیدل یا اس بازار کی طرف اندر کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی وہ یہاں سے گیا کچھ ہی لمحوں بعد یہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہاں دھواں پھیل گیا، آگ لگی۔ جو مقامی لوگ تھے، دکاندار تھے، وہ خوف سے ہو کر اپنی دکانیں چھوڑ کر بھاگے۔ اس کے بعد جو ہے ریسکیو کام پولیس، سی ٹی ڈی، حساس ادارے کی ٹیمیں، سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ یہاں فوری طور پر وہاں انہوں نے یہاں پہنچ کر شاید بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے اس کی کوئی رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ کو پیش کی ہو کہ یہ دھماکہ خیز مواد جو تھا کن چیزوں کے اوپر مشتمل تھا، انہوں نے کوئی رپورٹ ابھی تک دی ہے یا اس کے لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے فی الحال؟ جو دھماکہ خیز مواد کے حوالے سے رپورٹ ہے وہ ابھی تک پیش نہیں کی گئی۔ جو ذرائع ہیں ہمارے جن سے ہماری جو سورس ہیں بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں جو ہے 1.5 کلو گرام کے قریب جو ہے دھماکہ خیز مواد جو ہے استعمال کیا گیا۔ جو قریبی جو عمارتیں تھی، جو بینک تھا، اس کے جو شیشے تھے باہر والی سائڈ پہ، اس پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بال بیرنگ جو گولی کا کام کرتے ہیں، دھماکے کے بعد جیسے ہی بلاسٹ ہوتا ہے تو کیل جو نٹ بولٹ ٹائپ چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں جو پھیلتی ہیں، جس سے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، ان کے نشانات یہاں پائے گئے ہیں۔ اور جو جب اس علاقے کو پورا کارڈن آف کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے کسی عام شہری یا ہمیں بھی یہاں وہاں آگے نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ جو سیکیورٹی فورسز اور دیگر ادارے ہیں جنہوں نے یہاں سے جائے وقوع سے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، ان کی جانب سے جو ذرائع نے کہا کہ یہاں سے ان کو کچھ ایسے شواہد یہ بال بیرنگ ملے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ اس دھماکہ خیز مواد میں یہ جو ہے استعمال کیے گئے، اور جیسے ہی دھماکہ وہ یہ ساری چیزیں ایک دم پھیلیں جس سے لوگ بھی زخمی ہوئے، جس سے انسان 2 جو اس وقت بتائی جا رہی ہیں انسانی جانیں ضائع ہوئے ہیں، جس میں ایک بچہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو 26 سے زائد جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے جن کو میو ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں شاہد صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ میاں نویز صاحب سے ہاسپٹل کا پوچھتے ہیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ میاں نویز صاحب، جب ہاسپٹل کا آپ نے رخ کیا تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ ریسکیو کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ اس واقعے کے اندر شہید ہوئے تھے اور جو زخمی ہوئے تھے وہ ظاہر ہے ہاسپٹل کی طرف آئے۔ میو ہاسپٹل کتنا دور ہے؟ میں تو خود چونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑی سی زیادہ وضاحت آپ سے چاہیے کہ میو ہاسپٹل کتنی دور ہے، کتنی دیر میں زخمیوں کا انٹیک یہاں پر شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہاسپٹل کا رسپانس کیا تھا؟ جی فواد، بہت شکریہ۔ ایک تو انتہائی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، لاہور کے دل میں انتہائی دکھ ہوا۔ آج جس طرح آپ نے ہسپتال کی صورتحال تو یہ انتہائی قریب ہے جس جگہ پر یہ وقوع پیش آیا، غالباً 1 کلومیٹر کا جو فاصلہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے اور دیگر ٹیموں کی جانب سے مریضوں کو میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ لاہور کا یہ سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور اس طرح کے متعدد واقعات جب ہوتے ہیں تو میو ہسپتال ان مریضوں کو جو ہے وہ بہت جلدی لیتا بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ ان مریضوں کو علاج معالجہ کرنے کے حوالے سے سر فہرست ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جیسے ہی مریض یہاں پر پہنچے تو یہاں پر جو سرجن تھے ان کی ضرورت تھی، اور یہاں پر پروفیسر سرجنز یہاں پر پہنچے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل جو وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ بھی تھے، اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد وہ بھی یہاں پر پہنچے، اور بھی سرجری کے بہت زیادہ پروفیسر تھے، آرتھوپیڈک سرجن یہاں پر بلا لیے گئے۔ مجموعی طور پر یہاں پر
तकरीबन 29 के करीब जो मरीज़ यहाँ पर लाए गए हैं, जिनमें एक मरीज़ जो रिसीव डेड था और एक मरीज़ जो है वो अस्पताल के अंदर जो है वो पहुंचकर जो है वो जान की बाजी हार गया। एक 9 साल का बच्चा जो कि जिसका ताल्लुक कराची से है, वो भी बेचारा यहाँ पर शॉपिंग करने की गर्ज से यहाँ पर इसी बाज़ार में आया था, लेकिन बदकिस्मती से उसको शायद आज नहीं मालूम था कि उसका आखिरी दिन है। वो भी यहाँ पर जान की बाजी हारा और शहीद हो गया। इसी तरह एक यहाँ पर 31 साल रमज़ान जो कि यहाँ पर भटूरों का काम करता था, वो भी इसी जगह पर जो है वो रेडी लगाकर यहाँ पर काम करता था, लेकिन वो भी बदकिस्मती से इसकी ज़द में आ गया जिसका ताल्लुक कालाशाह काकू से था। तो ये सारी सूरत। एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक और शहरी जो कि यंग है, वो भी इस अस्पताल में पहुँचा है। वो भी वहाँ पर रेडी लगाकर कोई लंडा बाज़ार के हवाले से जो लंडे की चीज़ें जो है वो फरोख्त करने के लिए उसने रेडी लगाई हुई थी, वो काफ़ी हद तक जी। मियां नवीद साहब से राब्ते में कोई मेरा ख्याल तातुल पैदा हुआ है, दोबारा मियां नवीद साहब की तरफ आएंगे। अयाज साहब, एक वाक़या हुआ, शेख रशीद साहब ने कहा कि एक थ्रेट था इस्लामाबाद के लिए, पेशावर के लिए, एक थ्रेट था लाहौर के लिए। उसके बाद के सिक्योरिटी के यहाँ पर ऐसे इकदाम किए गए थे कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि थ्रेट को सीरियस लिया गया। लाहौर में तो हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कोई नाके लगे हों, कोई इस तरह के रूटीन नाके ज़रूर मौजूद थे, लेकिन हम उसको जो स्नैचिंग वगैरह के वाक़यात हैं उसके लिहाज से समझ रहे थे। इसके हवाले से CTD अक्सर कार्रवाई करती नज़र आती है और CTD को बड़ा मुनज़्ज़म किया हमारे इदारों ने, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने। और राय ताहर जो इससे पहले एडिशन आई थे, उनके दौर में काफ़ी ऑपरेशन यहाँ पे हुए और बहुत सारे दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए, उनको मुकाबले में मारा भी गया। इस वाक़े की कोई इतला नहीं थी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जहाँ पे ये हुआ है, मैं आपको ये बता दूं कि ये आप समझ लें कि हमारा कमर्शियल हब टाइप है ये लोहारी। मतलब मैं कराची का एक शहरी हूँ या पाकिस्तान के दीगर लोग जो लाहौर से वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए भी थोड़ा सा इसको जो है बताइएगा। और यहाँ पर इस तरह के धमाके की क्या हैसियत हो सकती है, क्या मैसेज दिया जा सकता है इस तरह के धमाके? जी बिल्कुल, ये बड़ा इससे पहले भी 2013 में इससे थोड़ी दूर बिल्कुल इस अनारकली बाज़ार के सेंटर में धमाका हुआ था, जिसमें पुलिस वाले भी शहीद हुए थे। और ये धमाका हुआ है जो पान मंडी है, आप समझ लें ये पूरे सूबे को पान सप्लाई करती है, जो पान बाहर से आता है। इसके बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल सामने अगर सड़क क्रॉस करें तो मछली मंडी है, जो पूरे आप समझ लें कि थोक में मछली पंजाब की होलसेल मार्केट से बड़ी होलसेल मार्केट ये बड़ी है। इसके साथ साथ ये पान मंडी के बिल्कुल सामने अनारकली बाजार है जो आगे तक जा रहा है। ठीक है। इस साइड पे सारे लोग पान खरीदते हैं, उस साइड पे ख्वातीन अपनी शॉपिंग करती हैं, कपड़े और बहुत सारे सामान वहाँ पे फरोख्त होता है। और इस साइड पे सारे मछली खरीदते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो है जो शाह आलम मार्केट से जा रहा है। आगे उर्दू बाज़ार है, गंपत रोड जहाँ पे बक्स बोर्ड का होलसेल काम होता है, फिर उर्दू बाज़ार जहाँ पे कागज़ और ये स्कूल की आइटम्स का होलसेल कारोबार होता है। और ये सड़क सीधी जा रही है भाटी गेट की तरफ और ये सारा ही कमर्शियल जोन है। और यहाँ पर आप दिन के वक्त आपका गुजरना महाल होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पंजाब की माशी शहर के ऊपर एक वार करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, ये हमारे अंदरून शहर का माशी हब है। पीछे शाह आलम मार्केट में पूरी हमारी आप समझ लें इलेक्ट्रॉनिक्स का होलसेल का कारोबार है। सोने की सबसे बड़ी मार्केट अगर आप कहें पंजाब की तो वो शाह आलम मार्केट से आगे रंग महल में है। अगर इस तरफ जाएं तो बांसा वाला बाज़ार कहलाता है। फिर मेयो हॉस्पिटल उसके आगे आता है। मेयो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा पुराने कपड़े का कारोबार करने वाली मार्केट्स हैं। उस तरफ फूड स्ट्रीट है। ये वो एरिया है। अमूमी तौर पर सिक्योरिटी कैसी होती है इस पूरे इलाके की? बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती और ना ही इनके पास इतने सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि यहाँ पर रोज़ाना आने वाले लाखों अफराद को ये सिक्योरिटी फराहम कर सकें। इसका एक ही तरीका है कि जो टारगेटेड ऑपरेशन CTD करती है उस हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर पहले इससे इत्तला मौजूद थी तो क्या उस हवाले से इंतजाम किए गए, क्या उस बाज़ार की तरफ नाके, यहाँ नाके लगाना नामुमकिन है तकरीबन, क्योंकि आप नाका लगाएंगे ये तो नाके के बगैर चले नाका यहाँ ना हो, लेकिन शहर में तो एक माहौल शहर में ऐसा होना चाहिए था। और जो इतलात वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं उस हवाले से लाहौर में कोई ऑपरेशन होता हमें नज़र नहीं आया, कोई CTD की कार्रवाई। मतलब देखिए ना, आप 3 शहरों के नाम बताते हो, आपके इस्लामाबाद है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है, यहाँ पर जो है वो कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है लेकिन कोई सिक्योरिटी अलर्ट ना हो, तो ये सिर्फ इसका मतलब वज़ारत दाखिला एक लेटर जारी करता है जिसके ऊपर कोई फिर अमल नहीं होता। बिल्कुल, ये जैसे मरी के आपके सामने गुजरा सर के मरी में भी एक वार्निंग जारी हुई और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो हादसा हो गया। हम शायद हादसों का इंतज़ार करते रहते हैं, अफसोसनाक हम हादसों का इंतज़ार करते हैं या फिर हादसों के बाद हम एक्शन लेते नज़र आते हैं।
اس سے پہلے پریونٹیو میئرز کا کوئی یہاں پہ وجود نہیں اس ملک میں، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں، اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے۔ اگر اس طرح کی اطلاع تھی نیچے تک کیوں نہیں پہنچائے گی؟ اگر نیچے تک اطلاع تھی تو اس اطلاع کے اوپر پھر کام کتنا ہوا کہ کس جگہ پہ کون سے ریڈ ایریاز ہیں، کہاں پر دہشت گرد کارروائی کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہی ایریاز ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ریڈ ایریاز ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب اطلاعات موجود تھیں، جب تھریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا، شیخ رشید صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا چھوٹا سا واقعہ ہوا بھی کہ جہاں 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال لاہور میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں نظر نہیں ہے۔ میں 2 روز پہلے اسلام آباد میں تھا، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اس واقعے کے بعد بھی کہ یہ محسوس ہو کہ پاکستان کو اگر کسی تھریٹ کا سامنا ہے تو اس کے حوالے سے اقدامات کیے گئے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ یاش شجاع صاحب بھی موجود ہیں اور گراؤنڈ پر ہمارے رپورٹر حضرات بھی موجود ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، محرکات کا ہی جائزہ لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اقدامات جنہوں نے کرنے تھے، اگر انہوں نے وقت پہ اقدامات کیے ہوتے، تھریٹ الرٹ کو سیریس لیا ہوتا تو شاید آج یہ تمام صورتحال نہ ہوتی۔ یہاں پر پروگرام کا موضوع شاید یہ نہ ہوتا، بلکہ اس کے بجائے پاکستان کے کسی اور بڑے مسئلے کی طرف، پاکستان کے کسی معاشی مسئلے کی طرف، پاکستان کے کسی سوشل مسئلے کی طرف اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے۔ لیکن افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک افسوسناک واقعے، کہ پاکستان کے دل میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ شاہد رضوی صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ شاہد صاحب، ریسکیو کے جو معاملات تھے وہ کتنی جلدی شروع ہوئے؟ آپ نے بتایا کہ 1:46 پہ دھماکہ ہوا، اس کے بعد 20-22 منٹ میں آپ پہنچ گئے۔ آپ تو چلے پہنچ گئے، لیکن یہاں ریسکیو سرگرمیاں آپ نے جب پہنچے تو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی، یہاں اس کو جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہوتا ہے، خاص طور پر مری میں ہوا کہ ریسکیو کا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں کیا صورتحال تھی دھماکے کے بعد؟ فواد، یہاں جس جگہ یہ دھماکہ ہوا اس کے بالمقابل جو ہے تھوڑا سا 500 قدم کے فاصلے پر ایک پیٹرول پمپ ہے، اس کے ساتھ ایک ریسکیو کا اسٹیشن بھی بنا ہوا ہے، جہاں سے جیسے ان کو اطلاع ملی کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، ریسکیو کام کو 15 پہ کال کی گئی، اس کے بعد ریسکیو 112 ایدی اور دیگر جو امدادی جو اہلکار ہیں ان کو بھی اطلاع ملی، تو ریسکیو کام کی ٹیم کی جانب سے فوری طور پہ یہاں پر 5 منٹ کے اندر اندر ریسکیو کام جو ہے یہاں پہنچے۔ چونکہ یہ سرکولر روڈ ایک معروف اور مصروف شاہراہ بھی ہے جہاں پر ٹریفک کا جو ہے دباؤ شدید ہے، کچھ جو عارضی کٹس ہیں ان کو بند بھی کیا گیا ہے بیریئرز لگا کے، چونکہ ریسکیو اگر یہاں آئی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے آنا پڑا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جہاں یہ دھماکہ اس کے بالمقابل ایک پیٹرول پمپ کے ساتھ یہ ریسکیو کا ایک اسٹیشن چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، چونکہ وہاں سے ریسکیو کی گاڑی کو اگر وہ موو ہوئی ہوگی تو کیونکہ ٹریفک کا یہاں جام دباؤ ہوگا، سلو موومنٹ ہوگی ٹریفک کی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں پہنچنے میں 5 کی جگہ 7 منٹ بھی لگے ہوں، 8 منٹ بھی لگ گئے ہوں، چونکہ دوپہر کا وقت جو تھا پیک پہ تھا، ٹریفک یہاں شدید تھی اور سلو موومنٹ تھی، اور یہاں اس بازار میں بھی پر رونق تھا، یہاں پر بھی لوگوں کا رش تھا، چونکہ یہاں اس کے ساتھ ہی دائیں اور بائیں میڈیسن مارکیٹ بھی ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، وہاں لوگ اپنی پارکنگ موٹر سائیکل جو ہے اس جو دکانیں ہیں ان کے باہر کھڑی کرتے ہیں، کچھ عارضی گاڑیاں جو دکاندار ہیں ان کی بھی یہاں کھڑی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں مسائل ہوتے ہیں اس بازار کے اندر آنے میں، یا ریسکیو کام کی گاڑی کو تھوڑا شاید ٹائم لگا، لیکن بر وقت نہیں تو اپنے مقررہ ٹائم کے اندر ٹائم پیریڈ میں ریسکیو کام جو ہے وہ یہاں پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے جو یہاں زخمی ہوئے تھے ان کو جو ہے مزید ایمبولینس ایدی کی اور دوسری جو منگوا کر جو ہے ان کو فوری طور پر یہاں سے میو اسپتال سے ریسکیو کیا گیا اور دیگر اسپتالوں میں، تاکہ جو زخمی ہونے والے ہیں ان کی زندگیوں کو بچایا جائے۔ مگر جیسے کہ مجھے یہ بتائیے گا شاہد صاحب، ایک ریسیو شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر اب تک کون کون آ چکا ہے؟ عثمان بزدار صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے یہاں پر جائے وقوع کا دورہ کیا ہے، نہیں کیا؟ پولیس حکام میں سے کون کون آیا ہے؟ سول جو انتظامیہ ہے اس میں سے کون کون آیا ہے؟ ابھی تک کی کیا صورتحال ہے؟ 1 بجے سے لے کے اب 7 بج رہے ہیں، 6-7 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے اور کون کون ابھی تک آ چکا ہے، لوگوں سے بات چیت کر چکا ہے؟ ہاں جی، جیسا کہ اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بات کرتے ہیں تو ان کی جانب سے تو وہ تو خود یہاں نہیں آئے، لیکن ان کے جو نمائندے ہیں اور جو سرکاری افسران ہیں وہ یہاں ضرور آئے تھے۔ سب سے پہلے یہاں جو جب کہا گیا کہ یہ سلنڈر دھماکہ، اور اس کے بعد جیسے جیسے اطلاعات آتی گئی کہ مزید زخمی ہو رہے ہیں، تو ڈی جی او پشل لاہور جو ہے ڈاکٹر محمد عابد
وہ یہاں موقع پر پہنچے اور انہوں نے جو یہاں زخمی تھے ان کو جو ریسکیو اہلکار اور پولیس اہلکار جو ہے ان کے متحد ان کے ساتھ مل کر جو ہے فوری طور پر یہاں سے ریسکیو کیا گیا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر انویسٹیگیشن کی ٹیمیں آئیں جس میں SSP انویسٹیگیشن عمران کشور ہیں وہ آئے, ان کی انویسٹیگیشن کی ٹیمیں یہاں پہنچی. اس کے بعد جو ہے حساس ادارے کے ٹیمیں جو ہیں CTD اسپیشل برانچ اور دیگر جو محکمے ان سے ملکہ جو سیکورٹی فورسز کے ان کے اہلکار اور افسران یہاں آتے رہے. اس کے بعد جو ہے DIG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان وہ بھی یہاں آئے اور انہوں نے آ کے یہاں جو شواہد تھے وہ ان کو اکٹھے کرنے کے حوالے سے ان کی سپرویژن کی. اس کے بعد جو ہے کچھ دیر بعد یہ تمام افسران جو ہیں یہاں سے چلے گئے. اس کے بعد جو چھوٹے افسران تھے وہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں, ان میں چند جو یہاں سے مزید شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. یہاں ایک میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے اس سے 100 قدم کے فاصلے پر تھانہ لوہاری گیٹ ہے جو یہ بالکل مین روڈ کے اوپر ہی ہے. 100 قدم کا فاصلہ ہے اس دھماکے کی جائے وقوع سے. اور دوسرا ایک اور تھانہ بھی ہے, تھانہ نیو نارکلی, وہ اس جائے وقوع سے دھماکے سے تقریباً 500 جو قدم ہے اس کا فاصلہ ہے. دو تھانوں کے درمیان یہ ایک جو ہے دھماکہ ہوا ہے. یہاں پولیس جو ہے اکثر اوقات یہاں پولیس اہلکار یہاں تعینات ہونے چاہیے لیکن وہ یہاں تعینات نہیں ہوتے. جس کا دل کرے جو مرضی یہاں اپنے ون وے ٹریفک لے کے جاتا رہے یا جو مرضی بلا جھجک جو ہے یہاں سے جاتا رہے. کوئی سامان یہاں کوئی جیسے آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ لاہور شہر کا امن جو ہے ایک بار پھر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ دہشت گردوں کی جانب سے ایک موٹر سائیکل پہ دہشت گرد آیا اور اس نے سامان رکھا اور جس کے بعد یہ دھماکہ ہو گیا. یہاں چیک اینڈ بیلنس پولیس جو ہے مقامی تھانے 2 ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے. سرچ آپریشن یہاں کیے جاتے ہیں اگر وہ برائے نام ہے دکانوں پہ آئے پولیس اہلکار آتے ہیں, وہ ایسی فرضی خانہ پوری کے لیے جو ہے فارم جس کو فل کرنا ہوتا ہے اس میں جو دکاندار ہے اس کا نام لکھتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, نہ اس کا شناختی کارڈ کا اندراج کیا جاتا ہے, شناختی کارڈ نہ اسے مانگا جاتا ہے, نہ اس کا بایو میٹرک جو ہے اس کا اندراج اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ آخر یہ جس کا اپنا نام لکھوایا ہے, جس نے اپنا شناختی کارڈ بتایا ہے, اس کو بایو میٹرک ڈیوائس کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے. کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوتی شاید جزوی صاحب, یہ سمجھا جائے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, کوئی ایسا الرٹ نہیں ہوتا, کوئی ایسا سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ ایک ایسا علاقہ کہ جو لاہور کا دل ہو کہ جہاں پر 2 تھانوں کی حد ملتی ہو وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا. بہت شکریہ شاید جزوی صاحب, آپ نے جائے وقوع سے بڑی تفصیل سے بتایا. میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تھریٹ تھا, ایک بہت بڑا تھریٹ تھا کہ جس طرح سے وزیر داخلہ نے بھی کہا, اسلام آباد میں ایک واقعہ ہو چکا تھا. ہمیں عیاش شجاع صاحب نے بتایا کہ یہاں پر کوئی پولیس اہلکار سڑکوں کے اوپر ناکے لگا کے یا سیکیورٹی کے دیگر ادارے جو ہے وہ کوئی ایسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی تھی کہ آپ کہیں کہ شہر کو جو ہے وہ کوئی خاص طور پر تھریٹ کی بنیاد پر چیک کیا جا رہا ہے. ہاسپٹلز کے اوپر کوئی اطلاع تھی کہ ہاسپٹلز کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے, کوئی اس طرح کا ہاسپٹل صحت کے پورے معاملے کے اندر کوئی اطلاع تھی نہیں ہے صاحب؟ جی فہد بھائی, اس طرح کی کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی, نہ ہی کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن یا مراسلہ جاری کیا گیا. بالکل یہ ایک ایسا ہی سرپرائز تھا اور ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن جیسے ہی پاکستان میں ایک انالیسس یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں کوئی کرکٹ کا ٹورنامنٹ یا کوئی ٹیم آتی ہے تو اس طرح کی فوائیں یا اس طرح کی جو ہے وہ مراسلے بھی اس سے پہلے اس طرح کے جاری کیے گئے. لیکن جس طرح آپ نے پوچھا کہ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے کوئی اس طرح کا ایسا مراسلہ یا اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں تھی. صرف اور صرف یہ سرپرائز آج یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد محکمہ صحت یقینی طور پر متحرک ہوا ہے. انہوں نے میو اسپتال انتظامیہ کو اور دیگر اسپتال انتظامیہ کو الرٹ کیا ہے, ہدایت جاری کی ہے کہ فوری طور پر آپ جو جان بچانے والی ادویات اس کا سٹاک چیک کریں اور اپنے ڈاکٹرز, پروفیسر اور سرجن کو جو ہے وہ یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ ایمرجنسی وارڈز میں پہنچیں اور وہاں پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اچھا میاں صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیں, میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو زخمی یہاں پر لائے گئے ہیں ان کی کیسی کنڈیشن ہے؟ کیا ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد اکثر کو فارغ کر دیا گیا ہے یا داخل ہیں وہ یہاں پر, اور کتنے زخمی ہیں, کس چیز سے زخمی آپ کو محسوس ہوتے ہیں؟ ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں؟ چھرا لگنے سے زخمی ہوئے ہیں, بال بیرنگ لگنے سے زخمی ہوئے ہیں, آخر کس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں, یا بھگدڑ میں زخمی ہوئے ہیں؟ 30 کے قریب افراد آپ بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹل لائے گئے ہیں. جی فہد بھائی, بھگدڑ سے زخمی ہونے والی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. میں پہلے بتا رہا تھا, اس کے درمیان جو میں پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر جو لوہے کی پتریاں ہوتی ہیں وہ بھی جسم سے نکالی گئی ہیں, بال بیرنگ, اور جو 4 سے 5 جو انتہائی تشویشناک حالت میں ICU میں مریض زیر علاج ہیں وہ کافی زخمی ہوئے ہیں. اور ان کی اگر باڈی جب ہم نے ان کا جسم دیکھا ہے تو وہ ایک جگہ سے نہیں
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उनके मुतासर हुए हैं। एक ऐसा पेशेंट भी है जो बेचारा जिसकी दोनों टांगें काट दी गई हैं और एक गुर्दा निकाला गया है। फेस उसका बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ है। वो मरीज़ था, वो बिल्कुल इंतहाई करीब था जिसकी बिल्कुल रेडी के साथ जो है वो ये ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद फुटेज जब आई थी, इब्तदाई फुटेज, उसमें भी देखा जा सकता था कि वो बेचारा वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसकी दोनों टांगें नीचे से पाँव भी नहीं थे और दूसरी आधी टांग भी डैमेज थी। बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो कुछ आपने बताया। मियां साहब मैं फिर आपसे दोबारा रब्ता करेंगे अगर अगले पार्ट के अंदर हमें मौका मिला। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, एक थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और शेख रशीद साहब ने बताया कि जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तातुल के बाद अब दोबारा जो है वो शुरू हुए हैं, सीज फायर भी खत्म हुआ है, क्या आप इस सारे वाकये के हवाले से समझते हैं क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के इस मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये इस्लामाबाद में भी 2 दिन पहले आपने देखा कि एक पुलिस नाके के ऊपर हमला किया गया जिसको उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का अपना वाकया है। और अब ये लाहौर में, और पहले आपने देखा होगा कि हाफिज सईद साहब जो हैं उनके एरिया में जौहर टाउन में, लेकिन लाहौर में उधर भी एक धमाका हुआ था और उसके भी ताने बाने मिल गए थे। तो हाल ही में आपने ये भी खबर सुनी है कि तहरीक तालिबान के काफी 2-3 टॉप लीडर हैं, उनको अफगानिस्तान में जो है उनको एलिमिनेट किया गया है, उनको मार दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक किस्म का, और क्योंकि टॉक्स जो है वो फेल हो गई थी, उन्होंने खुद तकरीबन 9 दिसंबर को कहा था कि जी मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए, हम सीज फायर जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है अपना फोर्सेस की, खासकर ये हमारे साबिक कबायली इलाकों में। तो ये जारी बात है, उसका फिर एक रिएक्शन इनके सेल तो है यहाँ पे जो थोड़े बहुत एक्टिवेट उन्होंने करने की कोशिश की है और ये उसका अच्छा मुझे ब्रिगेडियर साहब एक चीज बताइएगा, एक अननोन सा ट्विटर अकाउंट है जो अभी नवंबर 2021 के अंदर बना, इसको नाम दिया गया यूनाइटेड बलोच आर्मी का। एक साहब है, वो दावा करते हैं कि वो स्पोक्समैन है यूनाइटेड बलोच आर्मी के। एक अननोन सा ट्विटर अकाउंट है जिसके 700-800 फॉलोअर थे, बल्कि 100-150 फॉलोअर तो मैंने भी 1 घंटे बाद खोला है, तो अब वो जाहिर है कि लोगों ने इस खबर को देखने के बाद फॉलो किया, यानी कि बहुत अननोन सा अकाउंट था। कितना इम्कान मौजूद है कि यहाँ पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो दहशतगर्द हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, जिनको मैं दहशतगर्दी कहूँगा, कि उनकी ये कार्रवाई हो लाहौर में? देखिए, वो आप इसको टोटली रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारे ग्रुपों, इनकी आपस में भी कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन बलूचिस्तान का कोई ग्रुप आके यहाँ पंजाब में करे, लाहौर में, मोस्ट अनलाइकली। ये वही जो है पुराने ग्रुप हैं जो लोकल, जिनको दहशतगर्द के ग्रुप थे, जिनकी एफिलिएशन है तहरीक तालिबान के साथ, तो उसी किस्म के लोग हैं जिन्होंने ये किया होगा। और मेरा ख्याल है कि जब तक, जैसे ही हम और सख्त कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ, खासकर TTP के खिलाफ, बलूचिस्तान में तो हो ही रहा है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है, बड़ी पैमाने पे उनको मारा भी जा रहा है, जहाँ जहाँ उनके लोग भी पकड़े जा रहे हैं, उनके जो हाइड आउट्स हैं वो भी उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वहाँ से एमुनिशन और तमाम चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि फिर वो रिएक्ट तो करेंगे ना कहीं वो अपना कोशिश तो करेंगे कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट किया जाए, पुलिस को टारगेट किया जाए कहीं पे कोई इस किस्म के दहशतगर्दी के, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी के मामला क्रिएट हों। तो ये एक नेचुरल तरीका होता है जिसमें ये दहशतगर्द जो है वो अपना एक बदला लेते हैं, लोग जो भी आप कहें। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इनकी इस वक्त सूरत हाल कमजोर है, इन द सेंस कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने भी उनके खिलाफ जो है वो आप देखेंगे कि वो भी उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और CIA रॉ की इस तरह भी उनको अब सपोर्ट हासिल नहीं है अफगानिस्तान में। तो लिहाजा ये जो उनके थोड़े बहुत कोई उनकी जो बाकियात, जिनको मैं कहूँगा, क्योंकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में तो बहुत लोगों को मारा गया, पकड़ा गया, और ये तमाम ग्रुपों की यहाँ ताकत जो है कमर तोड़ी गई। तो लिहाजा ये बाकियात हैं जो इस तरह के जो कार्रवाई में कभी कभी सामने आ जाती है। बिल्कुल जी, बाकियात हैं जो बहुत आसानी से इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी आवाम को खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान तरक्की के एक नए रास्ते के ऊपर, पाकिस्तान तरक्की के एक नए दौर के अंदर दाखिल हो चुका है, और वो दौर जो है वो दहशतगर्दी से पाक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो पंजाब में इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक थी, बार बार तब्दील होने वाले IG
اس نے کیا اثرات ڈالے پنجاب کی پولیس فورس کے اوپر، اور خاص طور پر انتظامی تبدیلیاں جو پنجاب کے اندر ہوتی ہیں، بزدار صاحب کا نہ پہنچنا موقع کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے؟ تمامی چیزوں کے اوپر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ عیاش شجاع صاحب، آپ ہی کی طرف آؤں گا، تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سندھ میں کراچی میں ایک دھماکہ ہوا، ایک نالے کے اوپر دھماکہ ہوا شیر شاہ میں، ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مہینہ بھی بمشکل ہوا ہوگا۔ وہاں پہ 3-4 وزراء پہنچے، کمشنر پہنچے، مطلب جو پہنچ سکتا تھا وہاں پر وہ سارے کے سارے پہنچے، لیکن لاہور میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی ایم تو چلیں ٹھیک ہے، بہت مصروف آدمی ہوں گے، لیکن کوئی وزیر سارا دن یہاں پہ جتنا پنجاب کے وزراء آتے ہیں، آپ کے وزارت اطلاعات سے لے کے وزارت جیل خانہ جات تک، جتنے وزراء آپ کے ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اتنے تو سندھ کے اندر آنے لگ جائیں تو وہاں پر شاید ہم سمجھے کہ شاید ساری کوریج انہیں مل رہی ہے، لیکن جائے وقوع پہ پہنچنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، ابھی ہمارے نمائندے نے بتایا ہے۔ تو انتظامی طور پہ اتنی کمزور ہو چکی ہے پنجاب حکومت؟ دیکھیں، اس سے پہلے یہ ہم شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید سنتے رہے ان کی طرف سے کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے، وہ پانی اگر کھڑا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہوا تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو زیادتی کے واقعات تھے اس میں اپوزیشن یہ بھی اس وقت تنقید کرتی نظر آئی کہ یہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے ایک فرق بہت پڑتا تھا ان کے پہنچنے سے پہلے، ایک تو ساری انتظامیہ 2 سے 3 گھنٹے پہلے وہاں پہنچی ہوتی تھی، وہ چاہے آئی جی پنجاب پولیس ہیں، وہ چاہے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، سب وہاں موجود ہوتے تھے، اور وہاں پر سپاٹ کے اوپر ہی ایک بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ یہ حادثہ، وہ کوئی بھی حادثہ ہوتا تھا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اب تک کس کو پکڑا گیا، کہاں تک تحقیقات پہنچی، یعنی سی ایم کو جواب دینے کے لیے وہ 2-3 گھنٹے پہلے سے وہ وہاں پہ کام ہو رہا تھا۔ آج بدقسمتی سے انتظامی طور پہ تو پہنچے، کمشنر لاہور پہنچے، ڈپٹی کمشنر لاہور پہنچے، سر ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، ہاں، لیکن جو سیاسی قیادت ہے، کوئی صوبائی وزیر وہاں پہ نہیں پہنچا، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا یہ دھماکہ کیسے ہوا، 8 گھنٹے اب گزر گئے، جی کوئی بھی نہیں پہنچا، ایون کہ ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا۔ حالانکہ سابق دور میں یہ بھی ایک ہم نے دیکھنے میں آیا، یاسمین راشد پہنچی چونکہ وہ ہاسپٹل ان کی اپنی ڈومین تھی، وزیر صحت تھی، کہ سی ایم خود وہاں پہ ہاسپٹل پہنچتے تھے اور وہاں پر ایم ایس اور دیگر حکام کو ہدایات جاری ہوتی تھیں کہ جی آپ ان کا ٹیک کیئر کریں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہمیں نظر آیا کہ جتنے متحرک شہباز شریف تھے، شاید ہماری موجودہ حکومت میں اتنے متحرک ہم نہیں دیکھ رہے، کہ اتنی سیاسی شخصیات متحرک نہیں ہیں۔ ایون کہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے والے وزراء بھی بہت متحرک تھے، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، وہ اس سے پہلے پہنچا، انتظامیہ بھی پہنچتی تھی، معطل بھی ہوتے تھے لوگ، موقع پہ معطل بھی ہوتے تھے۔ ہم اس وقت تنقید کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا بڑا اثر ہوتا تھا، سارے ویجیلنٹ ہو جاتے تھے، سارے چوکس ہو جاتے تھے، کیونکہ پنجاب یہ کے پی یا بلوچستان کی طرح کا صوبہ نہیں ہے، یہاں پر تو بڑے صاحب کے موڈ کے مطابق بیوروکریسی، جیسا موڈ ان کا ہوگا ویسے کام کریں گے۔ نسیم عادل صاحب کو بھی پروگرام کے آخری 2 منٹ میں لیتے ہیں۔ نسیم صاحب، صرف آپ کو آج بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی میں ایک طویل عرصے تک دہشت گردی ہوتی رہی، اس طرح کے دھماکے، چھوٹا دھماکہ میں اس صورت میں کہوں گا کہ یہ ایک پلانٹڈ دھماکہ تھا، خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایسا دھماکہ نہیں تھا کہ جس کو خودکش دھماکہ کہا جائے یا کوئی اور معاملہ کہا جائے۔ کراچی میں ایسے واقعات جو ہوتے رہے، اس کی فائنڈنگز کیا ملتی تھی؟ نسیم صاحب صرف کنکلوڈ کرنا ہے پروگرام، جلدی سے بتائیے گا۔ دیکھیں فواد صاحب، کراچی میں تو ایک لمبی فہرست ہے اس طرح کے جو دھماکے، جیسے لاہور میں آج دھماکہ ہوا ہے، یہ پلانٹڈ جو آئی ای ڈی کے ذریعے دھماکہ کیا گیا ہے، یعنی کہ آخری دھماکہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ہوا، جس میں رینجرز کی موبائل کو اسی طرح سے نشانہ بنا گیا، موٹر سائیکل کے اندر بم فٹ کیا گیا، اور جب رینجر کی گاڑی وہاں سے گزری تو وہاں پہ دھماکہ ہوا، جس میں رینجرز کے 2 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ کراچی میں جو سی ٹی ٹی حکام کا جو کہنا ہے کہ کراچی میں ٹی ٹی پی پاکستان، ٹی ٹی پی سواتی گروپ، لشکر جنگوی اور قلزم بی ایل اے ہے، وہ کراچی میں فعال ہیں اور پورے ملک میں فعال ہیں، بلکہ ان کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بھی ہاتھ ہے۔ بلوچستان میں اس کے تانے بانے ملے ہیں، کراچی میں جو چائنیز جو کوتہ خانے پہ اٹیک ہوا تھا، کراچی چین پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے تانے بانے بھی بلوچستان سے ملے تھے، اس میں قلزم بی ایل اے تنظیم ملوث تھی۔ کراچی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصے پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا ابوالحسن عثمانی روڈ پہ ایک امام بارگاہ کے پاس، جہاں پہ ایک گاڑی کے اندر بارود کو لایا گیا تھا اور 30 میٹر کے فاصلے سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا تھا، وہ بھی آئی ای ڈی بلاسٹ تھا، جس میں کئی شہری جو جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ رینجر ہیڈ کوارٹر پہ کراچی میں حملے ہوئے ہیں، کور کمانڈر پہ اپنا کراچی میں حملہ کیا گیا، وہ بھی آئی ای ڈی بلاسٹ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ نارتھ آباد اور کراچی میں جب سال 2013 کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں ایم کیو ایم پیپل پارٹی اے این پی کے جو جلسے سے اور ان کے جو دفاتر سے، وہاں بھی پلانٹڈ دھماکے اسی طرح کے کیے جا چکے ہیں، جس میں کئی لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے۔ جی فوز ایاز صاحب، مجھے صرف ایک بات بتائیے گا، جس طرح سے نسیم عادل نے کنکلوڈ کیا کہ کراچی میں آئی ای ڈی کے دھماکے جو ہیں ریموٹ کنٹرول یا اس طرح سے بیگ رکھ کے ہوتے رہے، کیا لاہور کے اندر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ دہشت گردوں کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں جن کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے؟
لاہور میں بالکل موجود ہیں. یہاں پر جو افغانستان سے ہجرت کر کے لوگ موجود ہیں وہ اپنی ایک پورے آبادی بنا کے رہتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ یعنی کہ خطرناک ہائیڈ آؤٹس ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آگے ہو جائے. اور اس میں اسی وجہ سے کہ یہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے انہوں نے ان کے آئی ڈی کارڈز بنانے پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے. تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے جو بڑے ہیں وہ جو اب مالدار ہو چکے ہیں وہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے بھی بہت بڑے چیف سپورٹر ہیں, اور بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نسیم عادل صاحب موجود تھے, ہمارے نمائندگان جائے بقوا سے اور ہاسپٹل سے موجود تھے. آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہی تھی کہ ان تمام محرکات کا جائزہ لیں کہ جو اس دھماکے کو, اس ناخوشگوار واقعے کی وجہ بنے, بنیاد بنے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے, پاکستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے.